اللہ کے محبوب سیر کرنے کے لیے مدینہ المنورہ سے باہر کھلی فضا میں تشریف لے گئے، تو وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیے ہوا تھا، اس کا نام تھا وفد طارق، یعنی ان کا جو بڑا تھا اس کا نام طارق تھا، تو اس لیے اس کا نام پڑ گیا وفد طارق۔ تو ان کے اونٹ چل رہے تھے، ایک سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آ گیا۔ اہل قافلہ سے پوچھا یہ اونٹ بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا جی بیچتے ہیں۔ جب سودا طے ہو گیا تو فرمایا میں کوئی تاجرانہ غرض سے نہیں آیا تھا کہ قیمت ساتھ لے کے آتا، میں تو سیر کے لیے آیا، اچانک تمہارا اونٹ سمجھ میں آ گیا تو میں اس کو خرید لیا، اگر تم میرے پہ اعتبار کرو تو میں اپنے شہر جا کے اس کی قیمت تمہیں بھیج دیتا ہوں اور اونٹ ساتھ لے جاتا ہوں، نہیں تو ٹھیک ہے آپ رکھ لیں اور میں کوئی آدمی بھیج دیتا ہوں۔ تو انہیں کوئی بات نہیں، ہمیں اعتبار، آپ لے جائیے۔ حضور نے اونٹ پکڑا اور مدینہ المنورہ کی جانب چل دیے۔ جب تک وہ حضور کو دیکھتے رہے، جب حضور نظروں سے اوجھل ہو گئے تو کچھ دیر کے لیے مبہوت کھڑے رہے، اور اس کے بعد پھر اس سکتے سے باہر آئے تو پھر ایک دوسرے سے چے میں گوئیاں شروع ہو گئیں۔ یار ایک شخص آیا اور تم سے قیمتی اونٹ لے گیا اور تم نے اس کا پتہ بھی نہیں پوچھا۔ اب اونٹ قیمتی اور لے کے جانے والا لے کے جا چکا ہے، اور نہ انہوں نے پتہ پوچھا، نہ انہوں نے بتایا، نہ یہ جانتے تھے، نہ درمیان میں کوئی ضامن۔ تو بس حضور کے حسن و جمال میں ایسے کھوئے کہ پتہ پوچھنا کیا پوچھنا تھا، پتہ اپنا پتہ ہی بھول گئے۔ اب انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کر دیا، یار ایک بندہ آیا اور آپ سے اونٹ لے کے چلا گیا اور آپ نے پتہ تک نہیں پوچھا، تو کوئی پوچھ لیتا۔ ایک بولا یار جب بولتا تھا منہ سے پھول جھڑتے تھے، بس میں تو اسی ماحول میں مجھے تو ہوش ہی نہ رہے۔ دوسرا کہنے لگا جب وہ مسکراتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا۔ ایک نے کہا یار میں تو اس کی آنکھوں کو ہی دیکھتا رہ گیا۔ انہوں نے کہا جناب تم تو اس کے حسن میں کھو گئے، اور وہ اپنے حسن کا جادو جگا کے تم سے قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا۔ جب کسی نے یہ لفظ بولا نا ہتھیا کے لے گیا، تو اب تک خاموش بیٹھی خیمے کے پردے کے پیچھے سردار کی بیوی نے پردہ سرکایا، اور یہ جو باتیں کر رہے تھے ان سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی، اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو مجھ سے لے لینا، میں ضامنہ ہوں، میں ضامنہ ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا تو جان دے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی۔ تو کہا پھر ضمانت کیسے دے رہی ہو؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اور جس کا چہرہ اتنا سونا تھا وہ کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد حضور کے غلام آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے آقا نے کن سے اونٹ خریدا؟ تو انہوں نے کہا جی ہم لوگ ہیں۔ کہا یہ تمہاری قیمت اور یہ تمہاری ضیافت کے لیے حضور نے کھجوریں بھیجی ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم قیمت کیا لیں گے، ہمیں لگتا ہے ہم بک چکے ہیں۔ تو سارا قبیلہ وہاں سے اٹھا وفد طارق اور حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہوا۔ اللہ کشف الدجا بجمالہ، کیا حسن دیا اللہ نے۔